کیا مشورہ دیں گے کہ ایسے موقع پر چاہے وہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول، دیگر جو مذہبی طبقہ، یہ اس طرح کا عام طور پہ جو ہوتا ہے کہ اگر وہ چلے گئے، جیسے ہی کھانے کا وقت شروع ہو، مثال کے طور وہ چاہتے تھے کہ چلو آئیں محفل میں بیٹھے بیان سنیں، اب جیسے کھانے کا وقت ہو، ان کو پتہ ہے کہ ہم انوائٹ نہیں ہیں، وہ باہر نکل جائیں. ہو سکتا ہے کہ میزبان انہیں لینے چلا جائے، یا نہیں آپ آئیے بیٹھیے، تو یہ میزبان کا انتظار کرنے کے لیے باہر چلے جائیں یا کیا کریں، یا کو بلانے آئے گا ہو سکتا ہے تو اپنے یوں چلے جائیں گے. ورنہ اب یہ بات وہی میں نے کہا ہول کی بات کہ اگر اس میں سیٹیں مخصوص ہیں اور کوئی آ کر بیٹھ گیا تو اس کو ناگوار گزرے گا کہ اس کا جو مہمان تھا وہ کھڑا ہوا ہے اور یہ بھائی بیٹھا ہوا ہے، تو ہٹا بھی نہیں سکے گا، مروت میں ہٹائے تو جھگڑا ہوگا. تو یہ تو کیا اس نے جو بھی کیا غلط کیا. اور بعض ہوتے ہیں کہ اس نے عام کی صورت ہے تو بھلے آئے، اور پھر وہ کھانا انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہ جو محفل میں سب کو بلاتے ہیں نا تو کھانا ہے تو سب کھاتے ہیں، اس میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا. اچھا اب یہ کہ کوئی ویسے ہی آ گیا تو غلط تو کیا تھا اس نے، ایک غلطی کی، اب دوسری غلطی کھانے کی اس نے نہیں کی، یہ باہر آ گیا. تو اب اگر میزبان جو واقعی میزبان ہے، یہ بھی نہیں پتا چلتا نا کہ میزبان ہے یا وہ اس کے کوئی دوسرے جو خادمین ہوتے ہیں تو آ جاؤ یار تم جانتے ہوتے تو یار کھا لو یار، نہیں تو یہ بھی نہیں چلے گا. اصل مالک جو ہے یا یہ یا اس کا نمائندہ ہو، وہ بولے نا کہ آپ کھا لو تو پھر کھا سکیں گے نا. اپنے طور پہ من کو منا لیا کہ اس کو کچھ نہیں ہوگا یار، کچھ برڈن نہیں پڑے گا، اللہ نے اس کو بہت مال دیا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ نہیں چلے گا، اس میں اپنا اجتہاد نہیں چلے گا. تو اللہ روز کھلاتا ہے یار، روز کو محفلوں میں جا کے اس طرح تھوڑی کھاتے ہیں یار. وہی اللہ آج بھی کھلا دے گا آپ کو، تو جیب دیکھ لو، قریبی ہوٹل میں داخل ہو جاؤ، وہاں کھا لو. وہ تو مہنگائی کے تعلق سے بات یاد آئی، ابھی آپ نے کہا نا اللہ کھلائے گا. ایک بزرگ کا میں پڑھ رہا تھا، کسی نے کہا مہنگائی کے تعلق سے، تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا. بولا جب مہنگائی نہیں تھی نا تو اس وقت جو مجھے رب کھلاتا تھا نا، مہنگائی کے بعد بھی مجھے میرا وہی رب کھلائے گا. سبحان اللہ، بے شک، اور وہی کھلا رہا ہے، وہی کھلا بھی رہا ہے، اللہ کا کرم ہے. یہ مہنگائی واقعی بہت مہنگائی ہے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن میں صحیح بولتا ہوں آپ کو کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا نا، مہنگائی کا میں نے نعرہ سنا ہے. پہلے بھی کبھی میں شروع سے پہلے اتنے کا ملتا تھا، اب تو اتنے کا ملتا ہے. یہ شروع سے ہی پتہ نہیں کیا ہے کہ مہنگائی. اب تو خیر وہ انتہا ہو گئی، لیکن ہے پرانا نغارہ ہے مہنگائی کا. اور بہت سے بڑے بوڑھے جو اس وقت سن رہے ہوں گے ان کو بھی ہوگا بات تو صحیح کر رہا ہے، ہم بھی سنتے تھے بچپن کے مہنگائی بہت ہو گئی ہے، پہلے اتنی مہنگائی نہیں تھی. اب ان دنوں کچھ حالات و واقعات کے تحت چیزیں زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں اور لوگ زیادہ پریشان ہیں. آپ سب کے لیے دعا کر دے، اللہ کنات بھی دے، اللہ صبر کریم بھی دے، اور آسانی کر یہ دے. مہنگائی کی آفت سے اللہ نجات بھی دے دے. مہنگائی کا حل ایک تو یہ کہ تنخواہیں بڑھ جائیں، ذرا آمدنیاں بڑھ جائیں گی تو پھر مہنگائی برداشت ہو جائے گی. اب دونوں طرف سے پٹائی ہے نا کہ بیچارے بس بعضوں کی تنخواہیں تو زوردار ہیں، موج کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک تعداد ہے جو بیچارہ میڈیم طبقہ یا غریب طبقہ جو ہے نا وہ بہت پس رہا ہے، ان کی تنخواہیں اور ان کی آمدنیاں کم ہیں. تو اللہ کرے کوئی ایسی صورت ہو جائے جیسے جن کے پرائیویٹ ادارے ہیں نا، وہ ان کے پاس تھوڑے تھوڑے جو ملازم ہوتے ہیں، یہ دیکھیں یار اب اتنے آپ نے کوٹھیاں بنا رکھی ہیں یار، اتنے شہروں میں آپ نے کام کاج پھیلا رکھا اپنا، دو نا ملازمین کو یار تنخواہ بڑھا دو نا، ان کی ایسی بڑھا دو کہ ان کے بیچاروں کے مطلب ہے کہ بچے آپ کو دعائیں دیں یار. کرنا چاہیے یار، سب چھوڑ کے چلے جاؤ گے ساتھ تو کچھ بھی نہیں آئے گا. غریبوں کی مدد کریں، غریبوں کی ہمدردی کریں، سادات کرام کو نظر کریں، ان کی خدمتیں کریں، انشاءاللہ دونوں جامع بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ پاک بس مہنگائی ختم ہو جائے اللہ کرے، اور ہم سب کہ سکھ کا سانس لیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم
وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب صلی اللہ علیہ محمد. دین اسلام کی روشنی پھیلانے کے لیے دعوت اسلامی کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے خلیفہ امیر اہل سنت مختلف اوقات میں دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں. اے عبید رضا تو سلامت رہے، اے عبید رضا تو سلامت رہے. تو پھر اس بار بھی نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کے لیے خلیفہ امیر اہل سنت مولانا ابو سعید حاجی عبید رضا اتاری مدنی مبعوث ظلہ العالی اس بار یورپ کے سفر پر ہیں، جہاں وہ مختلف ممالک میں انشاءاللہ الکریم سنتوں بھرے بیانات اور دیگر دینی کاموں میں شرکت فرمائیں گے. یورپ میں رہنے والے عاشقان رسول ان کے آنے کا شیڈیول نوٹ فرما لیں. 22 اپریل 2026 بروز بدھ تا 23 اپریل 2026 بروز جمعرات جرمنی، 24 اپریل 2026 بروز جمعہ تا 25 اپریل 2026 بروز ہفتہ ہالینڈ، 26 اپریل 2026 بروز اتوار تا 28 اپریل 2026 بروز منگل گریس، 29 اپریل 2026 بروز بدھ تا 1 مئی 2026 بروز جمعہ سویڈن، 2 مئی 2026 بروز ہفتہ ڈنمارک، 3 مئی 2026 بروز اتوار تا 4 مئی 2026 بروز پیر جرمنی. یورپ میں رہنے والے عاشقان رسول ان سنتوں بھرے بیانات میں بھرپور شرکت فرمائیں. ماشاء اللہ. ایک بڑی پیاری کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، مخلوق کی خدمت کے فضائل. بہت پیاری روایات اور بہت اچھا پرنٹنگ بھی ہے اور خوبصورت ٹائٹل کے ساتھ بہت اچھے موضوعات اس میں، اور اس کتاب کو ضرور حاصل کریں. انشاءاللہ الکریم اس کی خوب برکتیں نصیب ہوں گی. 200 روپیز اس کی پرائز ہے. ماشاء اللہ. خوشخبری انشاءاللہ الکریم آج بھی خصوصی مدنی مذاکرہ ہوگا. انشاءاللہ الکریم تقریباً 3:15 بجے مدنی مذاکرے کے بعد وقفہ آرام ہوگا. 3:15 بجے عاشقان رسول کو بیدار کیا جائے گا. 3:45 بجے کے قریب انشاءاللہ الکریم تہجد کی نماز ادا کی جائے گی. اور جو خوش نصیب عاشقان رسول کل نفل روزہ رکھنا چاہتے ہیں دارالسنت سے ٹوکن حاصل کر لیں، اور انشاءاللہ وقت مناسب پر امیر اہل سنت کی آمد ہوگی، اور انشاءاللہ عاشقان رسول امیر اہل سنت سے سوالات کریں گے اور امیر اہل سنت جوابات عطا فرمائیں گے انشاءاللہ الکریم. عمل کا جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. عمل کا جذبہ عطا یا محمد شہزاد اتاری. میرا نام عبد الباسط ہے. عبد الرحمان اتاری. عابد رضا. پہلے تو یہاں اعتکاف میں بیٹھا تھا، اس کے بعد میرے کو یہاں پہ موقع ملا اور میری تیسری جمعرات ہے میں یہاں پر جو آ رہا ہوں. اور میرے کام کی جو روٹین ہے وہ 6-7 بجے کی ہے، لیکن جمعرات کو 5 بجے کام چھوڑ دیتا ہوں، مجھے اجتماع میں آنا ہوتا ہے. جب بھی آئے تو اللہ الحمدللہ دعائیں قبول ہوئی ہیں، تو اسی امید سے آتے ہیں کہ یہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں الحمدللہ. بات یہ ہے کہ اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں، ہم نے بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں وہاں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے. بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو گھریلو رکے ہوئے ہوتے ہیں، جب میں آتا ہوں تو میرے وہ کام اللہ کے کرم سے ہو جاتے ہیں پورے. بہت کچھ تبدیلی محسوس کریے. پہلے ہم جگہ بے جگہ بیٹھتے تھے دوستوں کے ساتھ، اب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے نماز کے پابند ہو گئے، اللہ کا شکر ہے ہم برائیوں سے بچ گئے. علم دین حاصل کرنے کی نیت سے آتے ہیں کہ علم دین حاصل ہوگا، دعا ہوتی ہے کس کی آمین سے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے، مشکلیں آسان ہو جائیں. وہ کہتے ہیں نا کہ علم ایک سمندر ہے، واقعی سمندر ہے، ہم جتنا سیکھیں نا اتنا کم ہے. وہ نئی نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ اچھے سے اچھا ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے جو ہمیں علم میں نہیں ہوتا. سیکنڈ اب یہ کہ یہاں دعا ہوتی ہے، دعا اچھی ہے، اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میری کافی دعائیں قبول ہوتی ہیں. روحانیت یہ محسوس ہوتی ہے یار، دل کو سکون ملتا ہے، روح کو سکون ملتا ہے، اور پھر جب رات کو سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں تو فریش اٹھتے ہیں بالکل. دعوت اسلامی دین کی طرف لے کے جاتی ہے، بندے کو گناہوں سے بچاتی ہے. بہت دعوت اسلامی نے ہمارے احسان ہے اس کا، اس نے ہمارے دین کی طرف لائی، ہمارے کو موقع دیا اچھی باتیں سکھانے کے لیے، دعائیں سکھانے کے لیے، گناہ سے بچانے کے لیے. کہ یہاں ایسا لگتا ہے کہ ہم اچھی ایک بہت سالڈ جگہ پہ آ گئے، دل بھی لگتا ہے، روحانیت ملتی ہے،
اور اپنا پن جو ہونا چاہیے نا وہ ملتا ہے. نماز سیکھی الحمدللہ. وضو کا تھوڑا بہت مسائل تھے جو مجھے نہیں پتا تھا، وہ میں نے الحمدللہ سیکھے. دعوت اسلامی کی طرف آ جائیں، نماز روزے کی طرف آ جائیں، خوف خدا پیدا کرتے ہیں. اور بہت ساری سنتیں ہم نے یہاں سے سیکھی، آداب یہاں سے سیکھے، نماز یہاں سے سیکھی، اس کو صحیح جو پہلے غلط پڑھتے تھے یہاں پہ آ کے بہت ساری چیزیں صحیح ہوئیں. تو الحمدللہ بہت فائدہ، ہمیں تو اپنی زندگی میں بہت فائدہ ہے اور روحانیت تو بہت ملتی ہے الحمدللہ. اس ماحول کی برکت تو یہ ہے کہ بندہ اگر کچھ لمحات کے لیے آ جائے نا، روحانی اور دلی سکون تو ملتا ہے. اور یہ بالکل فیضان امیر علیہ سنت، فیضان اعلیٰ حضرت ہے کہ یہاں جو ہے نا ایک روحانیت ہے. جب بندہ نوجوان آئے گا اللہ کی بارگاہ میں تو اس کو خود فیل ہوگا، اس کا نماز کا بھی دل کرے گا. اکثر حضرات فجر نہیں پڑھتے ہیں، ان کا فجر کا بھی دل کرے گا، ظہر کا بھی. آٹومیٹک ایک روٹین بن جائے گی، کیونکہ آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. تو جب اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو پھر بلاتا رہے گا، کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر نہ کوئی بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے سوالات کیے جاتے ہیں. آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر 1، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنا کلام میں مدینہ چھوڑ آیا کہاں تحریر فرمایا تھا؟ سوال نمبر 2، علامہ عابد سندھی رحمۃ اللہ علیہ سے سیدی اعلیٰ حضرت کو کیا دینی نسبت تھی؟ سوال نمبر 3، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لقب امین ہے، یہ بتائیے کہ امین کا کیا مطلب ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ میں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہن اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. پچھلے ہفتے ناظرین سے جو کیے گئے سوالات، اور آئیے قرآن اندازی دیکھتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کراچی کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعائے عطار. علم نافع یعنی نفع دینے والا علم وہ ہے جس سے خوف خدا بڑھے، اپنے عیبوں کی پہچان اور عبادت میں اضافے کا سبب ہو، اور دنیا کی رغبت یعنی دلچسپی کم کرے اور آخرت کی رغبت بڑھائے، اور شیطان کے دھوکے سے خبردار کر کے اس سے بچائے. یا رب کریم، جو کوئی 34 صفحات کا رسالہ تحریرات عطار پڑھ یا سن لے، اسے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت عطا فرما، اور اس کو ماں باپ اور خاندان سمیت جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرما. اللہم آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تحریرات عطار اردو زبان میں 34 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 50 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، ہندی، سندھی، پشتو، بنگلہ اور رومن اردو شامل ہے. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے، یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113928 پر رابطہ کیجیے. 11 اپریل 2026 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے سفر معراج کس خوش نصیب صحابیہ کے گھر سے شروع فرمایا؟ جواب، حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر سے. سوال نمبر 2، اللہ پاک مجلس ذکر میں آنے والوں کا تذکرہ کن کے سامنے فرماتا ہے؟ جواب، فرشتوں کے سامنے. سوال نمبر 3، مسواک کو کچرا، مٹی وغیرہ میں لٹا کر رکھ دینے سے کس نقصان کا خطرہ ہوتا ہے؟ جواب، عقل ضائع ہونے کا. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: ہمشیرہ حاجی رمضان عطاریہ فیصل آباد، محمد حسان محمود مرکزی جامعۃ المدینہ کراچی، بنت انیس خانپور، سید عاطف شاہ سرہاڑی سندھ، محمد انس بن محمد الیاس حیدرآباد، محمد ذیشان عطاری قصور، احمد رضا بن تنویر عامر عطاری عابد ٹاؤن اوکاڑا. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام سید عاطف شاہ سرہاڑی سندھ. ان کو تحفے میں 1 سال کے ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. ماشاءاللہ تحریرات عطار رسائل اسلامی بھائیوں کے ہاتھوں میں ہے. ماشاءاللہ الکریم. ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمدا ما هو اہلہ.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب المصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں اور جو اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین مجھے اپنی نیکیاں ایصال کریں، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ پاک اپنے کرم کے شائن شان ہمیں اس کا اجر عطا فرما اور یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء کرام، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، والدین مصطفیٰ، جمیع اہل بیت اطہار، تمام شہیدان و اسیران کربلا، حسنین کریمین، کل مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، بالخصوص سیدی مرشدی غوث اعظم، امام اعظم، غریب نواز، امام غزالی، امام اہل سنت، صدر الشریعہ، قطب مدینہ، مفتی احمد یار خان، صدر الافاضل، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم، دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات کو اس کا ثواب پہنچا. اے اللہ پاک